کہ جو حکیم ہوتے ہیں یہ عطائی ہوتے ہیں۔ حکیم صاحب سے میں یہ کرنے والا ہوں کہ حکیم صاحب آپ بھی عطائی ہیں؟ چاہیے کہ وہ پوچھے جس بھی حکیم کے پاس یا کہیں بھی جا رہے ہیں تو ان سے یہ پوچھنا اور سوال کرنا ان کا حق ہے۔ یوٹیوب کا سفر کیسے شروع کیا، اس میں کہاں کہاں آپ کو مشکلات آئیں، اور یہ عوام کی آگہی کے لیے آپ بتائیں جو نئے یوٹیوبرز آنا چاہ رہے ہیں۔ تو میرا جو یوٹیوب کا آغاز تھا 2017 میں نے جو ہے اس کو سٹارٹ کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شہود الحسن چغتائی آپ کے سامنے موجود ہوں، اور اس وقت میں خانے وال کے ایک جانے مانے یوٹیوبر حکیم ضیاء شاہد کے مطب پر کھڑا ہوں، جن کا مطب خانے وال ایوان چوک لیبر آفس کے بالکل سامنے موجود ہے۔ خانے وال سٹی کی ٹیم نے اور گوگل وتھ چغتائی کی ٹیم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ خانے وال کے جو حکیم ضیاء شاہد صاحب ہیں، جنہوں نے اپنی حکمت سے، اپنے کانٹینٹ سے یوٹیوب پر دھومیں مچائی ہیں، آج ہم ان کا انٹرویو کرنے جا رہے ہیں۔ آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے اور شروع سے لے کر اینڈ تک یہ انٹرویو دیکھنا ہے تاکہ حکمت کی باتیں اور ان کے ساتھ نوک جھوک کی باتیں آپ تک پہنچ سکیں۔ ہمارے ساتھ آئیے، ہم آپ کو ملواتے ہیں حکیم ضیاء شاہد صاحب سے۔ خواتین و حضرات، حکیم ضیاء شاہد صاحب کا مطب ہے، یہ ان کا دواخانہ ہے۔ ہم اندر جا رہے ہیں۔ آپ نے یہ انٹرویو دوبارہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھنا ہے، اس سے آپ کے علم میں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو مسائل ہیں، حکمت کے حوالے سے مسائل ہیں، وہ تمام مسائل ہم آج ڈسکس کریں گے حکیم ضیاء شاہد صاحب سے۔ ان کے دواخانے کا نام ہے لاہوری دواخانہ، جو کہ خانے وال ایوان چوک پر واقع ہے۔ جی خواتین و حضرات، ہم حکیم صاحب کے آفس میں آ چکے ہیں، حکیم ضیاء شاہد صاحب کے۔ آئیے ہم آپ کو ان سے ملواتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ حکیم صاحب آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ حکیم صاحب آپ نے خانے وال میں اور یوٹیوب پہ دھومیں مچا دی ہیں، اور اسی دھوم کو سن کے، آپ کی مشہوری کا نام دیکھ کے یوٹیوب پہ آپ کے 3 لاکھ سے زیادہ سبسکرائبر ہو چکے ہیں۔ تو میں شہود الحسن چغتائی آپ سے ملنے آیا ہوں، میرے ساتھ نوید فاروق صاحب آئے ہیں، خانے وال سٹی پیج کے ایڈمن ہیں۔ سر، آپ خانے وال کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے خانے وال کے لوگوں کو پیغام یہی ہے کہ بھائی ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں، سب سے پہلے تو ان کے پیج کو آپ لوگوں نے اچھی طرح لائک کرنا ہے، ان کو پروموٹ کرنا ہے اپنے، اور جو بھی ویڈیوز، اور شہود بھائی بڑا اچھا کام کرتے ہیں، ان کو شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں ان کو، اور بس اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ جی خواتین و حضرات، عرف عام میں ایک بات بہت مشہور ہے کہ جو حکیم ہوتے ہیں یہ عطائی ہوتے ہیں۔ انہوں نے حکمت کی تعلیم کسی دکان پہ حاصل کی ہوتی ہے، اس کے بعد اپنی ایک دکان ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلا سوال حکیم صاحب سے میں یہ کرنے والا ہوں کہ حکیم صاحب آپ بھی عطائی ہیں؟ نہیں، میں عطائی نہیں ہوں، الحمدللہ میں تعلیم یافتہ ہوں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، یہ رجسٹریشن ہے میری طبی کونسل سے اور پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن سے بھی رجسٹرڈ ہوں۔ تو یہ بات واقعی آپ کی ٹھیک ہے کہ عطائی لوگ بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ تو یہ عوام میں اویئرنیس ہونی چاہیے کہ وہ پوچھے جس بھی حکیم کے پاس یا کہیں بھی جا رہے ہیں تو ان سے یہ پوچھنا اور سوال کرنا ان کا حق ہے کہ آپ کوالیفائڈ ہیں یا نہیں۔ اچھا حکیم صاحب، جو MBBS ڈاکٹرز ہوتے ہیں یا جو سرجنز ہوتے ہیں، کوالیفائڈ پرسنز ہوتے ہیں، ان کی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے کسی ایک چیز میں، ایک خاص ان کا اسٹڈی کا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے کہ جو ایک آئی اسپیشلسٹ ہے وہ آئیز پہ کام کرے گا، جو اس کا معدے کا اسپیشلسٹ ہے، جو ہڈیوں کا اسپیشلسٹ ہے۔ تو جو حکیم حضرات ہوتے ہیں، یہ ایک حکیم ہوتا ہے اور ہر طرح کی علاج کر رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ دیکھیں، ڈاکٹرز بھی جو ہے وہ MBBS جب کرتے ہیں تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پڑھ کے ہی آتے ہیں، جنرل فزیشین۔ ہاں، جنرل فزیشین ہوتے ہیں وہ لوگ۔ تو اسی طرح حکیم بھی جو ہے ایک جنرل فزیشین ہوتا ہے۔ اب جو اسپیشلسٹ بنتا ہے وہ اس کا تجربہ اور ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ اب کوئی حکیم ایسے ہیں جو امراض معدہ جگر کے بڑے اسپیشلسٹ ہیں، امراض مثانہ کے بڑے اسپیشلسٹ ہیں۔ جو آج کل ایک عرف عام میں ایک بڑی بات مشہور ہوتی ہے کہ حکیم جو ہے صرف مردانہ کمزوری کا علاج کرتے ہیں، تو یہ بڑا غلط کنسیپٹ ہے۔ جی حکیم صاحب، اس سلسلے میں آپ نے ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ریز کر دیا ہے کہ جگہ جگہ پر دیواروں پر بھی لکھا ہوتا ہے
کہ ان سے دیکھنے میں لگتا ہے کہ پاکستان کا ہر چوتھا مرد مردانہ کمزوری کا شکار ہے اور ہر چوتھی خاتون مخصوص امراض کا شکار ہے. تو یہ حکیموں کو لے کر خاص کانسیپٹ کیوں ڈیولپ کیا گیا ہے؟ اچھا، یہ پھر وہی بات آ گئی اسٹارٹ والی کہ جو عطائی لوگ ہیں نا، انہوں نے اس قسم کی وال چاکنگ کر کر کے اتنا کنسیپٹ لوگوں کا دماغ کے اندر ایک بات بٹھا دی ہوئی ہے کہ کوئی بندہ جس کو ہلکا سا بھی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے فرسٹ جو دماغ میں بات آتی ہے وہ آتی ہے کہ میں مردانہ کمزوری کا شکار ہو گیا. حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. 90% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں اور اس چیز کو دماغ میں لا کے پھر انسان کا جو دماغ ہے اللہ پاک نے کریٹیو مائنڈ بنایا. جس طرح کی آپ سوچ رکھ رہے ہیں نا، وہ آپ کے جسم میں تبدیلیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ اپنے مائنڈ کو جو ہے اسٹرانگ کریں، اچھا سوچیں. اگر کوئی ایسا مسئلہ آ بھی گیا تو آپ اپنی خوراک کو، اپنی ڈائٹ کو بہتر کر کے ان چیزوں پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. تو یہ جو وال چاکنگ ہے، اب تو خیر اس پہ پابندی ہو چکی ہے، اب تو نہیں ہے، لیکن یہ بات واقعی حقیقت ہے کہ جو بندہ بھی آپ پاکستان میں، ہر بندہ تقریباً یہی لگتا ہے کہ ہر بندہ مردانہ کمزوری کا شکار ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے اور یہ بالکل غلط ہے، 100% غلط ہے. خواتین و حضرات، حکیم ضیاء شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب ہم ان سے ان کے یوٹیوب کے سفر کے بارے میں چند سوالات کریں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. جی حکیم صاحب، آپ کا یوٹیوب چینل ہے حکیم ضیاء شاہد کے نام سے اور اس پر 3 لاکھ سے زیادہ فالوورز ہیں. یوٹیوب کا سفر کیسے شروع کیا؟ اس میں کہاں کہاں آپ کو مشکلات آئیں؟ اور یہ عوام کی آگہی کے لیے آپ بتائیں، جو نئے یوٹیوبرز آنا چاہ رہے ہیں ان کو بھی آپ گائیڈ کر دیں کہ ایسا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خواتین و حضرات کہ ان کا سلور پلے بٹن جو کہ یوٹیوب نے ان کو بھیجا ہے وہ ان کے ساتھ اس وقت موجود ہے، اور یہ ایک آنر ہوتا ہے کہ سلور پلے بٹن کسی شخص کو ملنا. حکیم صاحب اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اگر آغاز کی بات کریں تو میرا جو یوٹیوب کا آغاز تھا 2017 میں نے جو ہے اس کو سٹارٹ کیا تھا. تو میں گارڈننگ کو بڑا پسند کرتا ہوں، پودے وغیرہ لگانا، اور یہ میرا بڑا شوق تھا. تو میں نے چھت کے اوپر تقریباً کوئی 200 کے قریب گملہ جو ہے وہ میں نے لگایا ہوا تھا. تو میرا جو ذہن تھا، اچھا میرا دواخانہ تھا، اور میرا ذہن تھا کہ میں گارڈننگ کے اوپر جو ہے نا ویڈیوز وغیرہ بنایا کروں گا. تو یہ کریڈٹ جو ہے میری وائف کو جاتا ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کس چکر میں پڑ رہے ہیں، آپ کا جو کام ہے آپ اسی پہ ہی اپنا چینل بنائیں. اور یہاں پہ ایک سبق یہ ملتا ہے کہ آپ لوگوں کا جو بھی کنٹینٹ ہے، جو آپ کا کام ہے، آپ اسی کے مطابق یوٹیوب چینل بنائیں اپنا، اور آپ اس پہ اچھا جو ہے نا آپ کو نالج ہوگا اور آپ اچھا کام کر پائیں گے اور دیر پا چلتے رہیں گے اور آپ یوٹیوب پہ کامیاب ہو سکتے ہیں. اب مجھے تقریباً 3.5-4 سال ہو گئے ہیں میں یوٹیوب پہ کام کر رہا ہوں. الحمدللہ مطلب آہستہ آہستہ ہی ہوتا ہے، چلتا رہا ہوں، اور اچھی اب ماشاءاللہ جو ہے ارننگ بھی ہے اور لوگ جانتے ہیں، لوگ اچھا تعلق بن گیا لوگوں کے ساتھ. تو یوٹیوب پہ سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے، یہ یوٹیوب جو چلا رہے ہیں چینل، ان کے لیے کہ آپ ریگولرٹی رکھیں اپنا جو بھی کنٹینٹ ہے، جو ویڈیوز ہے، اس کو ریگولر جو ہے اپلوڈ کرتے رہیں، اور ہمیشہ سچ بولیں. جھوٹی یا کوئی بھی ایسی کوئی ویڈیوز آپ اگر وائرل ہونے کے لیے کچھ کرنا چاہیں گے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. خواتین و حضرات، ایک انتہائی اہم پیغام دیا ہے حکیم صاحب نے کہ آپ جھوٹی اور خود ساختہ قسم کی ویڈیوز سے پرہیز کریں، جس سے آپ وائرل تو ہو جائیں گے تھوڑے وقت کے لیے، لیکن آگے چل کے آپ کو کوئی اس کا فیڈ بیک نہیں ملے گا. اب ہم حکیم صاحب سے ان کی حکمت کے بارے میں، ان کی اسپیشلائزیشن کے بارے میں چند سوالات کریں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم ضیاء شاہد صاحب. اب ہم ان سے ایک کوشچن کرنے جا رہے ہیں کہ حکیم صاحب، جو کچھ مریض حضرات آتے ہیں حکمت کے معاملے میں یا حکیموں تک، تو وہ آتے ساتھ ہی ان کو ایک ڈرا دیتے ہیں کہ تجھے یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، ایسا نہیں کرے گا تو مر جائے گا، یہ ہو جائے گا. اس کے بعد پھر وہ ان کو اپنے ایک باتوں میں لا کے اور ان کو طرح طرح کی بیماریوں کے نام بتا کے ایٹ دی اینڈ اپنی مٹھی میں کر لیتے ہیں. تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ ہمیں اس قسم کے عطائی حکیموں سے کیسے بچنا چاہیے؟ اچھا، سب سے پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی عوام میں اویئرنیس ہونی چاہیے. اب ہوتا کیا ہے، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس میڈیسن لینے جاتے ہیں تو آپ اس کی فیس پے کرتے ہیں، اس کے بعد جا کے ڈاکٹر کو مکمل اپنی حقیقت جو ہوتی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ حکیم صاحب مجھے یہ بھی مسئلہ ہے، مجھے یہ بھی مسئلہ ہے، مجھے یہ بھی مسئلہ ہے. اب حکیم کے پاس جب آپ آتے ہیں تو آپ اس کے آگے بازو کر دیتے ہیں کہ حکیم صاحب آپ میری نبض چیک کرو تو مینوں دسو مینوں کی ہے. اب یہ کنسیپٹ جو ہے نا یہ چینج ہو چکا ہوا ہے. اب وہ والے ایک تو حکمار رہے نہیں ہیں،
آپ اپنی بیماری بتائیں اس کو جو آپ کو مسئلہ ہے. جب آپ حکیم کو اپنی نبض پکڑاتے ہیں نا تو وہ آپ کو 3 لفظ لازمی بولتا ہے کہ آپ کا معدہ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا, جگر میں گرمی ہے اور مثانہ خراب ہو گیا. اس کے علاوہ باڈی میں کوئی چیز نہیں ہے بھائی. اگر آپ کی یہ 3 چیزیں خراب ہیں تو سمجھے بندہ پورا ہی بیمار ہے. اچھا حکیم صاحب, ایک کوشچن میرا اور آگے درمیان میں کہ یہ ناخن دیکھ کے بھی وہ کچھ کہتے ہیں, اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں یہ الگ الگ ایک تھیوری ہوتی ہے لوگوں کی. کچھ لوگ ہاتھ کو دیکھ کے آبزرو کرتے ہیں کہ اس کو کیا مسئلہ ہے, کچھ لوگ ناخن کو دیکھ کے کرتے ہیں. یہ تھیوریز ہوتی ہیں. یہ ایلوپیتھک کے اندر بھی اس طرح بہت ساری تھیوریز ہیں اور حکمت میں بھی بہت ساری تھیوریز ہیں. اس پہ کوئی وہ نہیں کر سکتے ہم. لیکن سب سے پہلی بات جو ہے نا, عوام کو میں یہ اویئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کسی طبیب کے پاس بھی جا رہے ہیں تو اس کو آپ اپنی حقیقت بتائیں کہ بھائی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے, یہ ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ آپ طبیب سے, جب آپ طبیب سے پوچھیں گے تو وہ تکا مار دے گا کہ آپ کو یہ بھی مسئلہ ہے, یہ بھی مسئلہ ہے, یہ بھی مسئلہ ہے. تو آپ بجائے اس کے کہ آپ اس کے پاس جا کے کوئی اچھی فیلنگز لائیں, آپ الٹا اور پریشان ہو جائیں گے کہ مجھے یہ بھی مسئلہ ہے, مجھے یہ بھی مسئلہ ہے. تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ جو بندہ جو ہے آپ کو صحیح بیماری بتا رہا ہے جو آپ کو ہے, اب جب آپ اس کو ایک مسئلہ اپنا بیان کریں گے نا تو اس کے بعد جب وہ تفصیل آپ کو بتائے گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ بندہ جو ہے میری مرض تک پہنچ چکا ہوا ہے. تو آپ اس سے علاج کروائیں اپنا. خواتین حضرات, حکیم صاحب سے میں ایک اور کوشچن کروں گا کہ حکیم صاحب, پرانے وقتوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں, قدیم یونانی طب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں وہاں جراحت بھی ملتی ہے جسے ہم عرف عام انگلش میں سرجری کہتے ہیں. کیا اب بھی کوئی جراح حکیم موجود ہیں اس وقت؟ دیکھیں بالکل, جراح جو ہیں چھوٹی سرجری جس کو کہتے ہیں نا مائنر سرجری وہ کر سکتے ہیں. لیکن اب جو ہمارا قانون کہتا ہے کہ حکماء حضرات جو ہیں وہ سرجری نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے لیے ایلوپیتھک بہت زیادہ ترقی کر گیا ہوا ہے. تو اس سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. پہلے تھا اور اب بھی کئی لوگ ہیں ایسے, لیکن اوائڈ کرنا چاہیے کیونکہ ہمارا قانون جو ہے ہمیں اجازت نہیں دیتا. حکیم صاحب ایک کوشچن اور بھی لے لیں, ضمنی سوال ہے میرا کہ جو حکیم حضرات ہوتے ہیں یہ ایک جب ہم ان کے یوٹیوب چینلز دیکھتے ہیں یا ان کا کوئی کانٹینٹ دیکھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ جی وہ مردانہ کمزوری, فلانی کمزوری, یہ ہو گیا ہے, وہ ہو گیا ہے. تو یہ جو بار بار مردانہ کمزوری کر کے عوام کا ذہن کمزور کر رہے ہیں, اس بارے میں آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے نا کہ عوام دیکھنا کیا چاہتی ہے. اب ہماری یہ عوام کی بھی غلطی ہے کہ وہ اس چیز کو لائک کرتے ہیں, پسند کرتے ہیں یہ چیزیں دیکھنا. تو جب ایک چینل کو آپ واچ کر رہے ہیں, جب اس پہ اس قسم کی چیزیں آئیں گی تو آپ جب زیادہ دیکھیں گے تو اگلا جو یوٹیوبر ہے جو یوٹیوب پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو یہ فیل ہوگا کہ عوام یہ چیز پسند کر رہی, تو وہ اسی پہ ویڈیوز بناتا جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ حکمت کو بہت زیادہ بدنام کر دیا گیا ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حکیم جو ہے صرف مردانہ کمزوری کا علاج کر سکتا ہے, اس کے علاوہ اس کو کچھ نہیں آتا. تو اب آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھیں, سرچ کریں, اس کو وزٹ کریں, آپ دیکھیں گے اس پہ آپ کو سیکشول یا اس قسم کی مردانہ کمزوری کے حوالے سے بہت کم ویڈیوز ملیں گی اور جو مسئلے مسائل ریئل میں ہوتے ہیں صرف انہی کے حوالے سے. باقی اس کے علاوہ اور بہت ساری بیماریاں ہیں جن کے حوالے سے آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی. اچھا حکیم صاحب, یوٹیوب چینل کے توسط سے آپ کو کہاں سے کالز آتی ہیں, پورے پاکستان سے یا انٹرنیشنلی بھی آتی ہیں؟ الحمدللہ مجھے ادر کنٹریز سے بہت زیادہ کالز آتی ہیں اور میرے جو فالورز ہیں وہ سعودیہ میں بہت ہیں, انڈیا میں بہت زیادہ ہیں. اس کے علاوہ یہ عرب ممالک جتنے جہاں پاکستانی کام کر رہے ہیں, ایون یو کے ہو گیا, کینیڈا, بہت سارے کنٹریز سے جو ہے مجھے کالز آتی ہیں. خواتین حضرات, خانے وال کی جانی مانی ہستی, یوٹیوب میں 3 لاکھ سے زیادہ سبسکرائبرز والا چینل, حکیم ضیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کی حکمت کے بارے میں, ان کے یوٹیوب کے سفر کے بارے میں اور ان کی ذات کے بارے میں آپ تک ہم زیادہ سے زیادہ باتیں پہنچانے کی کوشش کریں. حکیم صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے. اور جاتے جاتے آپ آخری پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ آخری پیغام بس میرا یہ ہوگا کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں, اچھا کھائیں. آپ لوگ بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو صرف آپ ڈائٹ کے ساتھ جو ہے کور کر سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ ان کی میڈیسن لینے کے لیے جو ہے یا حکیم سے یا ڈاکٹر سے کہیں بھی رابطہ کریں. بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو صرف آپ کی خوراک کی وجہ سے ہی آپ کو لگتی ہیں اور وہ آپ اپنی ڈائٹ کو بہتر کر کے ہی بہتر کر سکتے ہیں. اس کو فاسٹ فوڈ جو ہے اس سے پرہیز کریں آپ لوگ, آپ کی صحت اچھی رہے گی. پیزا, برگر, شاورما, ان چیزوں سے جتنا بچیں گے, گھر کے کھانے, صحت مند چیزیں, پھل فروٹ کا استعمال کریں, انشاءاللہ آپ کی صحت اچھی رہے گی. اور ایکسرسائز کے بارے میں کیا کہیں؟ ہاں, ایکسرسائز تو بہت ضروری ہے. آپ دن میں کوئی بھی اپنا, ہم نے سنا ہے کہ آپ نے بھی کافی وزن کم کیا ہے, یہ بھی ذرا جاتے جاتے عوام کو بتا دیں.
ہاں بالکل، میں 94 کے جی یا 96 کے جی کے راؤنڈ اباؤٹ میرا ویٹ تھا. تو میں نے اپنا ویٹ اس ٹائم الحمدللہ 72 کے جی ہے. اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کا ویٹ کم کروایا ہے میں نے. اور اس کا راز بھی بتائیں نا. اس کا راز کچھ بھی نہیں ہے، صرف ڈائٹ کو جو ہے اس کو اس طرح کا بنایا ہے کہ آپ کو کمزوری بھی نہ ہو، اور تھوڑی سی ایکسرسائز ہے، تھوڑی سی واک وغیرہ، اور کھانے پینے میں کچھ چینجنگ ایسی کی ہیں کہ ان سے آپ اپنا ویٹ جو ہے وہ لاس کر سکتے ہیں. خواتین و حضرات، حکیم ضیاء شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ. مزید انٹرویوز اور پروگرامز کے لیے دیکھتے رہیے. اللہ حافظ.